رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میں آپ سے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث شیئر کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ سورہ حاقہ پڑھی، پھر ہم نے سورہ ملک پڑھی، اس کے بعد سورہ قلم پڑھی، تو ہمیں یہ چیز جو ہے اس سے سمجھ آئی کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے یا قیامت کا جو حشر کا دن ہوگا یا جو قیامت ہے وہ کتنی سخت ہے، اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تو اس وقت ہر انسان جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے گا نا، تو اس حوالے سے جو ہے ایک حدیث میرے سامنے آئی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اب حدیث اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو خدا اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ حشر ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، گرمی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس وقت اللہ کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہمیں علم ہوگا تو پھر ہی ہم اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں نا۔ تو علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا، احادیث کو پڑھنا، چاہے ایک حدیث آپ پڑھیں، چاہے 2 آیتیں قرآن کی پڑھیں، لیکن وہ ضرور پڑھیں۔ پہلا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اول کون انسان ہوگا؟ جو انصاف کرنے والا ہوگا، بادشاہ۔ دوسرا کون؟ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، مطلب ایسا انسان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو اگر آپ اپنی جوانی کے شروعات میں ہیں، بیچ میں ہیں، کسی بھی عمر کے اس حصے میں ہیں، تو یہ آیت، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، تو پھر آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا شروع کر دیں، اس نیت سے کہ اس وقت مجھے جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے گی۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ اس کو نماز کی فکر ہے، جب نماز کی فکر ہوگی تبھی مسجد میں دل لگے گا نا۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اگلی نماز ہو اور میں مسجد جاؤں۔ چوتھا، وہ 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی الہی محبت ہے۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ آج کل رشتے جو ہیں وہ غرض جو ہے نا ان میں بہت آ چکے ہیں، اور وہ غرض اپنی ہے، مطلب کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، اگر وہ فائدہ نہیں ہے تو ہم پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ان 2 لوگوں کی محبت کے بارے میں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جیسے دینی دوست ہوتے ہیں، تو جن کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ وہ آپس میں بات کریں، آپس میں لین دین جو بھی معاملات کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ ایک ساتھ ہیں تو بھی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کی جو ریزن ہوگی وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی وہ الگ ہو جائیں گے۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، جیسے حضرت یوسف کا قصہ ہے قرآن میں۔ تو سیم اسی طرح کہ انسان اپنے آپ کو، کیونکہ انسان کا نفس تو اس کو برائی پہ اکساتا ہے، اور ایسی سچویشنز میں جو ہے وہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی انسان بچ جائے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر چھٹا، وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا دیا۔ تو صدقہ جو ہے وہ اس میں دینا، اعلانیہ بھی دینا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لیکن اس کو چھپ کے بھی دے دینا چاہیے، جس کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن جگہ دیں گے۔ آخری، میرے خیال سے یہ ہر کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہ شخص جس سے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور ایسا فیز آتا ہے کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی کسی مشکل میں، مشکلات میں تو ہر کوئی روتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، مطلب اسپیسیفک اللہ کو یاد کر کے اس کے آنسو آ گئے، اللہ کی عظمت، اللہ کا عذاب کا خوف ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو پھر یہ انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو 7 طرح کے لوگ ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے جو ہے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور اس حدیث کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر آپ اپنے آپ کو فال کر لیں۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ روتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، یا پھر آپ جو ہے آپ کی محبت کسی سے اللہ کے لیے ہے، تو یا پھر آپ اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو جو ہے وہ اللہ کی محبت میں لگا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا آئیں گی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اپنے عرش کے نیچے جگہ ہوگی۔ وہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے نا، مطلب نبی کی بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین جو ہے وہ انعام ہمیں بتایا کہ ایسا نہیں کہ کہیں دور، نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس حدیث کو جو ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس یاد بھی رکھیں، تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن کون لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور پھر اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے پھر آگے بھی شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔